ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من سره أن يمثله في أمره فليزداد وليصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا ربي تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. محترم حاضرین مجلس، نوجوان گرامی، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنیں، سب سے پہل تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو تنہا تنہا یکتا و بے نیاز ہے. وہ اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کو چلانے والا ہے، احکم الحاکمین ہے، غفار ہے، قہار ہے، ستار ہے. میرے زانے گرامی، اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے مال و دولت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین غریب اور یتیم بنا دیتا ہے. میرے زانے گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا. اللہ رب العالمین جسے چاہتا صرف بیٹیوں سے نوازتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ہے جسے چاہتا ہے صرف بیٹے نوازتا ہے. اور وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے ان دونوں نعمتوں سے بیٹا اور بیٹی کچھ نہ دے، ان دونوں نعمتوں سے محروم کر دے. یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. بعد درود و سلام نازل ہو تمام نبی و رسولوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آپ کے آخری نبی احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین مجلس، چند آیت کریمہ پڑھی گئی اور ایک حدیث پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ انہی آیات اور حدیث کے تعلق سے
آج کے اس گفتگو کا جو موضوع رہے گا، آج کا موضوع وہ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ میرے عزیزان گرامی، اسلام میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بہت بڑی شدید تاکید کی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا طریقے سے پیش آنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی بات ماننا اور ایک طریقے سے ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اسلام میں اتنا اس کا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے حق کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مقدس قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا طریقے سے اس نے سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگر غور کیا جائے تو ہمیں سب سے پہلی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر خدمت کرنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں مال سے نوازا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت سے نوازا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، اگر عبادت کرنا ہے صرف اللہ رب العالمین کی، اس عبادت میں کسی طرح کی شریک نہیں کرنا ہے، کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، خالصتاً اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ میرے عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کے بعد اور اللہ رب العالمین نے والدین کا ذکر فرمایا، ماں باپ کے ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کا ذکر، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ ماں باپ کا اگر اہمیت پوچھنی ہو، ماں باپ کے تعلق سے اگر کسی کو ان کا مقام و مرتبہ سے پوچھنا ہے تو اس آدمی سے پوچھو جس کے ماں باپ بچپنے میں، وہ آدمی، وہ بچہ ہے، اس کے ماں باپ انتقال کر گئے ہوں، وہ شخص، وہ آدمی، وہ بچہ یتیمی کی حالت زندگی گزارتا ہو، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں مشورہ کس سے لوں، میں اگر کچھ کام کروں میں کس کے ساتھ مشورہ لوں۔ میرے عزیزان گرامی، ذرا تصور کریں، ذرا ماں باپ کی اہمیت اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو اس سے پوچھیں جس کی اس دنیا میں ماں باپ نہیں ہو، جس کے اس دنیا سے ماں باپ چلے گئے ہوں۔ میرے عزیزان گرامی، ماں باپ ایک طریقے سے کیا ہے؟ روشنی ہے ماں باپ، اگر ہے تو سارے دل کے غمگین، دل کی تکلیف کس کو سنائیں؟ میرے عزیزان گرامی، لیکن آج مسلمان کہاں کھو گئے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں نے تمہارے اوپر، لوگوں کے اوپر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین کو اگر پکارنا تو صرف اللہ رب العالمین اس وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ جھکاؤ، کسی غیر کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ ٹکاؤ، کسی مزار پر، کسی درگاہ پر جا کر اپنے ایمان کو برباد مت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے وہی تعریف دی ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ ایک تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے، تمہارے خدا
فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, سن ضعیفی زیادہ عمر کو پہنچ جائیں, فلا تقل لهما فم, تو اپنے ماں باپ کو تم اف تک نہ کہو. فلا تقل لهما فم, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. وقل لهما قولا کریما, اگر کوئی بات کہنی ہو ماں باپ کو, اگر کوئی بات کہنی ہو اپنے والدین کو, اپنے پیرنٹس کو, تو اچھی بات کرو, ان کو سلام کرو, ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرو, نرمی کے ساتھ بات کرو. وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہو, ان کے سامنے جھک کر رہو, ان کو کبھی بھی تکلیف مت دو. اگر ان کے حق میں کوئی دعا کرنی ہو کہو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, پروردگار عالم میرے ماں باپ پر رحم فرما, پروردگار عالم میرے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما, اس دنیا میں ہے اور اس دنیا سے چلے گئے, اللہ رب العالمین ان پر رحم فرما, جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا, اللہ رب العالمین انہوں نے شفقت میں بچپن میں مجھے پالا تھا, اللہ رب العالمین ان پر رحم فرما. ان آیت کریمہ سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہے. اور میں سب سے پہلی بات اللہ کی عبادت کرنا, دوسری بات ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا ہے. اگر بڑھاپے کی عمر پہنچ جائے تو انہیں اف تک کہنے کا بھی ہمیں حکم نہیں ہے. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی نوجوانی اور اپنی جوانی کی جوش میں آ کر اپنے ماں باپ کو طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں, اپنے ماں باپ کو گھر سے بے حد کر دیتے ہیں, اور اپنے ماں باپ کو زیرانی کرامی وہ چیزیں کر دیتے ہیں جو شریعت اسلام بالکل جائز نہیں قرار دیتی ہے. اپنے ماں باپ کو اف تک کہنے کی ایک چھوٹی سی ایسی بات جو ماں باپ کے دل میں تکلیف ہو جائے, ایسی بات کہنے سے منع فرمایا ہے. آج نوجوان, آج مسلمان کہاں ہیں؟ ذرا آؤ قرآن کی آیت کریمہ پر غور کریں. اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں سب, اللہ رب العالمین اپنے فرامین پر کیا ہمیں سکھایا ہے. ذرا آؤ اس قرآن کا مطالعہ کرو, قرآن کی اس آیت کریمہ کو پڑھو اور سمجھو اللہ رب العالمین نے مقام ماں باپ کا مقام مرتبہ کتنا اونچا رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے بھی اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد اور اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے حق کو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک چوتھی جگہ بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ ماں باپ وصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك والي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے, ہم نے انسان کو حکم دیا ہے اس کے ماں باپ کے متعلق, اس کے ماں باپ, اس کے والدین کے متعلق, اس کے پیرنٹس کے متعلق حکم دیا ہے کہ اس جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, کہ اس کے ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے پالا, اسے پوسا, اس کی پرورش کی اور اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا اور 2 سال تک اپنے شادی سے دودھ پلائے. اللہ اکبر. وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. رب العالمین کہتا ہے کہ تم میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار بندہ بن جاؤ, تم میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار بندہ بن جاؤ, شکریہ ادا کرنے والا بندہ بن جاؤ. آج ایسا دور ہو گیا ہے کہ ماں باپ چلے گئے ہیں, اتنے فتنے کا دور ہو گیا ہے, ماں باپ کی یاد ہی نہیں آتی ہے. میرے جانے گرامی, ان کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے کہ ان کے لیے دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ رب العالمین تو میرے ماں باپ پر رحم فرما, جیسا کہ انہوں نے بچپنوں میں مجھے پالا تھا اور انہوں نے بچپن میں میری کفالت کی تھی. آج ہماری ماں باپ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین 60 سال ہو گئے گزرتے ہوئے, کتنے ایسے والدین ہیں, کتنے ایسے اولاد ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے. 1 مہینہ اور 2 مہینہ ہو گیا ہے, 1 سال گزر گیا ہے, لیکن کبھی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے
آنکھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرا دیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرائیں, اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کریں. اللہ رب العالمین ماں باپ پر رحم فرما, جیسا کہ انہوں نے مغفرت کیا اللہ رب العالمین, جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. یہ ماں کا مقام ہے, ماں باپ کا مقام مرتبہ ہے میرے عزیزان گرامی. ان تمام آیتوں کو اگر دیکھا جائے, تمام کی تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کا ذکر کیا ہے کہ صرف عبادت اللہ کی کرو اور اللہ کی عبادت کے سوا. اللہ رب العالمین سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے تمام جنات اور تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. جب تک اس دنیا میں رہنا ہے اللہ رب العباد اسلام کی حالت میں رہنا, کبھی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے. چنانچہ اسی طریقے سے ایک شخص, ایک آدمی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی, پوچھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سوال کیا کہ اللہ کے رسول سے لوگوں میں حسن صحابت کا, حسن سلوک سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں, اس کے بعد سب سے زیادہ کس کے ساتھ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال امک, تمہاری ماں. دوسری مرتبہ صحابی رسول ہوتے ہیں, پھر وہی کوشچن, وہی سوال, وہی کوشچن کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ دنیا میں کروں؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال امک, تمہاری ماں, اپنے ماں باپ کے, اپنے ماں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. پھر تیسری مرتبہ, 3 مرتبہ, پھر وہی صحابی رسول بار بار آتے ہیں, وہی سوال کرتے ہیں, وہی کوشچن کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال امک, تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب آتے ہیں صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابا, تمہارا باپ. یعنی اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں کو قرار دیا ہے اور ماں باپ پر مقدم ہے. یعنی ماں کا درجہ اونچا, اس کے بعد باپ کا درجہ ہے. میرے عزیزان گرامی, یہ کس وجہ سے کہ ماں باپ طرح طرح کی پریشانیاں, طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتی ہیں. اگر بچے کو نیند نہ آئے تو ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اگر بچے بیمار ہو جائے, بخار آ جائے تو ماں اپنی بیمار اپنی نیند کو حرام کر لیتی ہے اپنے اوپر کو. یہ ماں ہوتی ہے. یہی نہیں بلکہ اس کے لیے ولادت جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے, اللہ اکبر, اگر ہم پوری زندگی اس کی اگر خدمت کرتے رہیں پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر دیتے ہیں. یہ ہے ماں کا مقام, یہ ہے ماں کا درجہ. میرے عزیزان گرامی, آج ہم اس دنیا میں رہ کر سب کا ماں باپ ہے, لیکن آج کتنے دور ہو چکے ہیں. ذرا اپنے دل میں سوچیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین چل گئے ہیں, کتنے ایسے گزر گئے, مر گئے, انتقال کر گئے قبر میں, لیکن کبھی توفیق ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کے ہم میں دعا کر لیں. میرے عزیزان گرامی, ضرورت ہے سوچنے کے, ذرا مقام کرنے, غور و فکر اپنے دل کے اندر ہر ایک آدمی سوچیں کہ اب میرے ماں باپ تھے, کتنے اچھے لگتا تھا, اپنے دل کی باتیں بتایا کرتا تھا. اسی طریقے سے والدین سے نیکی کرنا اللہ کو محبوب اعمال میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ عز وجل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کون سا ایسا عمل ہے, کون سا ایسا کام ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا ہے, اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها, نماز کو وقت مقررہ پر پڑھنا. نماز کو جب مؤذن حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف کہے تو فوراً اپنی دکانوں کو بند کر کے نماز کی طرف آ جانا, مسجد میں آ جانا. اور میری خواتین اسلام, تمہارے گھروں تک جب حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی جب آواز سنے, سارے کاموں کو بند کر کے تم مصلی لے کر نماز پڑھو. یہ سب سے بہتر عمل ہے, سب سے اچھا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ای الصلاۃ علی وقتها, نماز کو وقت مقررہ پر پڑھنا اللہ کو سب سے محبوب اعمال میں سے ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اوقات ہے، مرنے کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ حکم دے رہے ہیں، یہ وصیت کر یہ حکم دے رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ میرے عزیزان گرامی، جب فجر کی اذان میں مؤذن الصلاۃ خیر پکارنے والا الصلاۃ خیر من النوم کہے کہ نماز نیند سے بہت ہی بہتر ہے، تو اپنی نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چل کر آنا یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ میرے عزیزان گرامی، سب سے بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے، اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ ہے۔ ذرا سوچیں اس کے دل میں اللہ رب العالمین سے محبت کتنا ہے۔ دوسرا مرتبہ دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل ہے دوسرے نمبر پر کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو سلام کرنا، ان کی وجہ سے اچھی بات کرنا، قول کریم اچھی گفتگو کرنا۔ پھر صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری عمل کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد جیسی عبادت اللہ اکبر، دیکھیے جہاد اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے مال کو چھوڑ دینا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا، اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دینا اور ایک اللہ کی راہ میں تلوار لے کر نکل جانا، مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنا، اللہ اکبر۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ماں باپ کے ساتھ اگر نیکی کریں گے، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے گفتگو کریں گے تو جہاد سے بھی افضل یہ عمل ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کتنی اہمیت، کتنی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا مشورہ دے دیجئے، ایڈوائس دے دیجئے، میں لوگوں سے جہاد کرنا چاہتا ہوں، مشرکوں سے کافروں سے ان کی گردنیں اڑا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکا اولاد، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرجع الیہما، تم اپنے ماں باپ کی طرف لوٹ جاؤ گھر، تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ تم ان کی خدمت کرو، ان کے لیے وضو بنانے کے لیے پانی لا دو، تم ان کے لیے سونے کا بستر لگا دو اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے برتاؤ کرو، یہ تمہارے لیے جہاد سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی بہتر ہے۔ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا۔ میرے عزیزان گرامی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کہ ماں باپ کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ اگر آپ ایک طریقے سے اچھا برتاؤ کریں گے تو یقین جان لیجیے جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزان گرامی، آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ اگر ماں باپ خوش ہیں، والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے، اگر والدین راضی ہے تو رب راضی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں، ناراض ہے تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا ربی تبارک و تعالی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ والدین کی رضا مندی میں، والدین کی خوشنودی میں اگر ماں باپ آپ سے خوش ہیں تو یقین جان لیجئے اللہ رب العالمین بھی آپ سے خوش ہے، اور اگر ماں باپ آپ سے خوش ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے ناراض ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر والدین خوش ہیں تو یقین جان لیجئے آپ اللہ رب العالمین بھی آپ سے خوش ہیں، لیکن اگر والدین ناراض ہو گئے تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہو جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں جس شخص کو کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، کون نہیں چاہتا ہے؟ سب ہر ایک انسان، جتنے انسان یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ بوڑھا آدمی ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی، اس کی جو ایج ہے لمبی کر دی جائے۔ ہر ایک انسان
چاہتا ہے, لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہو. میرے عزیزان گرامی, اگر ایسی زندگی چاہے, اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, من سرہ ایمد لہ فی عمری ویزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر میں بڑھوتری پیدا کر دی جائے, اس کی عمر میں برکت پیدا کر دیا جائے, فلیبر والدیہ, تو کیا کرے, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اور اسی طریقے سے جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں بھی, اس کے روزی میں بھی برکت اور خوشحالی پیدا کر دیا جائے, جو چاہتا ہو کہ اس کے روزی میں برکت ہو جائے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو چنانچہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. وَإِذَا فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرْ وَالِدَيْهِ, اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں, اس کے روزی میں برکت پیدا کر دیا جائے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں فَلْيَبَرْ وَالِدَيْهِ, تو ایسی شہرت میں بھی ہو, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ, اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. میرے عزیزان گرامی, اسی طرح رشتہ داروں کے تعلق سے بھی بہت فضیلت ہے. ایک انسان کو چاہیے بھائی کی کیا عزت ہے, بڑے بھائی کا کیا احترام ہے, بھائی بھائی کو کیسے مل کے رکھنا چاہیے, اور اسی طریقے سے بھائی بڑے بھائی کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, اور اسی طریقے سے کوئی بھی کام کرے تو بڑے بھائی سے مشورہ لے لینا چاہیے. ایک طریقے سے رشتہ داری کے ساتھ بھی بہت فضیلت آیا ہے. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى. اسی طریقے سے اس کے بعد جو ذکر آیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, میرے عزیزان گرامی بہت فضیلت ہے. ایک تیسری بات آئیے دیکھتے ہیں, والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں روایت ہے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 آدمی بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی پیدل جا رہے تھے, کہیں سفر میں نکلے. 3 آدمی کہیں سفر میں نکلے. تینوں آدمی جب سفر میں نکلے, تھوڑی دیر گئے, آگے گئے, اس کے بعد آگے جانے کے بعد بہت تیز دھار بارش, موسلادھار بارش شروع ہو گئی, بہت زیادہ بارش شروع ہو گئی. تینوں نے اتنی بارش شروع ہو گئی کہ تینوں آگے بڑھ نہیں سکتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک پہاڑ کے نیچے, ایک ہل کے نیچے, وہ ایک غار کے نیچے بیٹھ گئے. اور چنانچہ ایسا ہوا کہ اوپر سے ایسا چٹان گرا کہ واپس میں بند ہو گیا, اور وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی سبیل نہیں, کوئی راستہ نہیں. تینوں شخص وہاں بند ہو گئے. اتنی زوردار بارش تھی. 3 آدمی سفر میں نکلے تھے, اور سفر میں اتنی تیز بارش ہو گئی تھی کہ کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تینوں نے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد ایسا ہوتا کہ ایک چٹان اوپر سے گرتا ہے, اور وہاں بند ہو جاتا ہے, نکلنے کا کوئی سبیل نہیں, اور وہاں سے نکلنے کا اسی طریقے سے کوئی راستہ نہیں. اور آپس میں وہ تینوں مشورہ کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو, وہ نیک اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے تھے, وہ نیک اعمال, اعمال صالحہ, ہم نے کسی غریب کی مدد کی تھی, وہ نیک اعمال جو ہم نے نماز پڑھی تھی, تہجد کی نماز پڑھی تھی, جو ہم نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی تھی, ماں باپ کے لیے دعائیں کی تھی, ان تمام کے تمام دعاؤں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرتے ہیں. ان میں سے پہلا شخص کہتا ہے, اللہ رب العالمین میرے والدین بوڑھے تھے, کہتے ہیں اللہ رب العالمین میرے ماں باپ بوڑھے تھے, اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اللہ رب العالمین میں بڑا پوسٹ والا آدمی نہیں تھا. اللہ رب العالمین میں بکریاں چرایا کرتا تھا, اور ڈیلی میں روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دودھ کا کٹورا لیتا آتا تھا, بکریوں کا دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا. ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ بکریوں کے چرانے کی جگہ دور ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین میں کبھی دور چلا گیا بکریوں کو لے کر, اور جب میں گھر ریٹرن آیا, گھر واپس آیا, تو میں نے دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں, میرے ماں باپ سو چکے ہیں. اللہ رب العالمین میں نے دیکھا میرے ماں باپ نیند لے رہے, نیند سے سو رہے ہیں. اللہ رب العالمین میں نے دودھ کا کٹورا لیا, دودھ دھوہا, اور دودھ کا برتن لیا, میں نے اپنے والدین کے سر کے قریب کھڑا ہو گیا, ان کے سر کے قریب کھڑا ہو گیا. اللہ رب العالمین میں نے یہ بھی گوارا نہیں سمجھا کہ میں اپنے والدین کے, اپنے ماں
बाप की नींद को खराब कर सकूं, मैंने ये भी नहीं अपने लिए गवारा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कि मैं अपने माँ बाप की नींद को बर्बाद करूं, खराब करूं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे जो 5-6 साल के, वो बच्चे भूख की वजह से दूध के लिए रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने अपने बच्चों को दूध पहले नहीं दिया, मैंने अपने दूध, अपने जो बकरियों का दूध था अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले अपने वालिदैन को दिया करता था अल्लाह रब्बुल आलमीन। इतना वो इंसान, इतना वो शख्स इतना वेट करता है, इतना वेट करता है, इतना इंतजार करता है कि फजर हो जाती है और कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने जो ये माँ बाप से मैंने जो अमल किया था अल्लाह रब्बुल आलमीन, दूध की जो कटोरी लेकर पूरी रात जागा अल्लाह रब्बुल आलमीन, सिर्फ इस वजह से कि तू राजी हो जाता अल्लाह रब्बुल आलमीन, सिर्फ इस वजह से कि तू मुझसे खुश हो जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं परवरदिगारा तो इस पत्थर को जो ऊपर में जो पत्थर है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पत्थर को इतना हटा दे अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हम आसमान को देख सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन दुआ कबूल कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पत्थर को, चट्टान को थोड़ा सा खिसका दिया, उससे वो आसमान को देख सकते थे आसानी के तौर पर। इस हदीस से, इस वाक़या से हमें यही लेसन और यही दर्स मिलता है कि वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ अगर हम यकीनन जानी उनकी खिदमत करेंगे तो यकीन जानी हमारी दुआएं कबूल होगी। और मैं से दूसरा आदमी भी चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश करता है, कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं एक बड़ा आदमी था अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे नीचे छोटे छोटे मजदूरी काम का काम करता था, मेरे पास हेल्पर लोग काम करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे पास एक तरीके से नौकर काम क्या करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अपने मजदूर के साथ बड़ा उसने शुरू क्या करता था अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो इस पत्थर को सिर्फ इस वजह से दिल को खुश हो जाए मेरे ज़ाते गिरामी, चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पत्थर को और थोड़ा सा खिसका दिया। तीसरा आदमी ने भी दुआ किया, उसने ज़िना तक पहुंच गया था, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िना से डरने को कहा, तो आदमी ज़िना से डर गया और किसी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर गया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों शख्स की दुआएं कबूल कर लिया और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल तौर पर उस पत्थर को वहां से हटा दिया और वो तीनों शख्स वहां से बासानी निकल सकते थे। ये है वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, उनके साथ एहतराम और उनके साथ उनकी इज्जत करने से यकीन जान लीजिए हमारी दुआएं भी कबूल होती मेरे ज़ाते गिरामी। जैसा कि मालूम हुआ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 आदमी ऐसे होंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तरफ देखना तक गवारा नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तरफ देखेगा कि अल्लाह कौन ऐसा शख्स होगा, बताइए जरा सोचिए कौन ऐसा मर्दार शख्स होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा भी नहीं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देखे क्या हाल होगा अल्लाह बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 ऐसे आदमी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनकी तरफ नजर रहमत से देखना तक गवारा नहीं करेगा। और में से पहला शख्स होगा अल-आक़ु लिवालिदैन, माँ बाप के साथ नाफरमानी करने वाला, उनके साथ बेअदबी के साथ पेश आने वाला, उनको गाली गलौज देने वाला, माँ बाप को सताने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन ऐसे आदमी की तरफ देखना तक गवारा नहीं करेगा। दूसरा आदमी होगा वह मुदमिरुल खम्र, हमेशा शराब नोशी करने वाला, शराब की लत लग जाने वाला, शराब पीने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा आदमी की तरफ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना तक गवारा नहीं करेगा। और तीसरा आदमी होगा वल मन्नानु अताहु, वो आदमी जो एहसान जताने वाला हो, किसी गरीब की किसी मुसीबत पर काम आया हो, किसी गरीब की हेल्प और मदद किया हो और हेल्प करने के बाद वो दूसरा के पास जाकर कहता हो मैंने फलां शख्स की मदद की थी, मैंने फलां शख्स की मजबूरी में काम आया था। मेरे ज़ाते गिरामी ये बिल्कुल अपने अमाल को खत्म करना है, अपने नेक अमाल को बर्बाद करना है, ऐसा कभी भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, उसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही आपको देगा। तीसरा आदमी वल मन्नानु अता, कि तीसरा आदमी बहुत ज्यादा एहसान जताने वाला, व सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, ये 3 आदमी जिनके तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना तक गवारा नहीं करेगा। और 3 आदमी जो डायरेक्ट जन्नत में दाखिल नहीं होगा, उनमें से कौन ऐसा बदनसीब होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन ऐसा
नसीब शख्स होगा कि जो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह कुल वालिदैन, माँ बाप से नाफरमानी करने वाला ऐसा इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान की तरफ देखना तक गवारा नहीं करेगा, ना वो ऐसा इंसान जन्नत में जाएगा। दूसरा वक्तयूस, जिसके घर में बुराई हो रही हो, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, वो इंसान अपने घर की इस्लाह न करता हो, बुराई से न रोकता हो, ऐसा इंसान को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता कि नबी फरमाते ऐसा इंसान भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। वरजिला, और ऐसी औरत जो मर्दों जैसी पहना और कपड़े पहना करती हैं, मर्दों जैसी वज़ा कता क्या करती हैं, मेरे जाने ग्राम में ऐसा औरत भी कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल नहीं होगी। सदी से पाक से हमें यही मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया 3 किस्म के लोगों की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना तक गवारा नहीं करेगा। उनमें से पहला वालिदैन का नाफरमान होगा, वालिदैन को सताने वाला होगा। दूसरा वो शख्स हमेशा शराब नोशी करने वाला हो, और तीसरा आदमी इसी तरीके से एहसान जताने वाला हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वालिदैन के नाफरमान पर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बद्दुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, यहाँ तक कि आपने दावत और तबलीग का जो मिशन आगाज किया, स्टार्ट किया, चुनांचे तरह तरह की तकलीफें और मुसीबतें आपको दी गई, आपको मारा गया, आपको गालियां दी गई, और इसी तरीके से जब आप ताइफ तशरीफ ले गए, लोगों को दावत अल्लाह की दावत की तरफ बुलाया, दीन इस्लाम की दावत दी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन औबाशों ने, उन बदमाशों ने इतना मारा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए, गिर जाते हैं, और इतना मारा कि लोग लहान हो जाते हैं, फरिश्ते आते हैं, पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहें, अगर आप कहें तो इन लोगों को 2 पहाड़ों के बीच में रखकर पीस दिया जाए। अल्लाह के नबी अगर आप हुक्म दें तो इन लोगों को, इन बदमाशों को, इन औबाशों को 2 पहाड़ों में रखकर पीस दिया जाए, इन खत्म कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, कभी ऐसा नहीं। अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बददुआएं नहीं दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआएं की, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, अगरचे वो लोग नहीं जानते। लेकिन देखिए वालिदैन के नाफरमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, आपने 3 मरतबा आमीन कहा, आपने फरमाया अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फकाल या मोहम्मद मन अदरका अदा वही फमा फदखल अन्नार फमा अल्लाहु कुल आमीन फकुल आमीन वकाल या मोहम्मद मन अदरका शहर रमजान फमाता फलन युफर फदखल अन्नार फमा अल्लाहु कुल आमीन फकुल आमीन वकाल मन जुबिर बइंदहु फलन युसल्ली अलैका फमाता फदखल अन्नार फअबद अल्लाहु कुल आमीन फकुल आमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, और कहा कि जो आदमी मना करता हदा हुआ ही फमाता, जिसने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाया, अपनी वालिदैन को दोनों में से किसी एक को पाए और उनकी खिदमत ना करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव ना करे, और दीवार वो शख्स आदमी मर जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता और वो शख्स मर जाए और इसी तरीके से फदखल अन्नार, वो आदमी जहन्नम के अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह आमीन, अल्लाह ताला से अपनी रहमत से दूर करे। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आमीन कहें, तो मैंने कहा आमीन। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अदरका शहर रमजान फलम युगफर लहू, जिसने रमजान के महीने का रमजान का महीना पाया और उसने रमजान के रोजे को नहीं रखा, अपनी सेहत को बचाया, उसने सोचा अगर हम रमजान के रोजे रखेंगे हमारी सेहत चली जाएगी। मेरे ज़ाने गिरामी, अल्लाह के नबी का फरमान है जिसने रमजान के महीने को पाया और उसकी मग़फ़िरत नहीं की गई तो एक और उसका इंतकाल हो गया और दखल अन्नार, वो जहन्नम में चला गया। अल्लाह ताला उसे भी अपनी रहमत से दूर कर दे। आप आमीन कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते हैं। तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमन ज़ुकिरता इंदहु फलम युसल्ली अलैका, और फरमाते अल्लाह के नबी
صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میرا نام کہیں پر ذکر کیا جائے، جب میرا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور مجھ پر لوگ درود نہ بھیجے، فما فلم یصلی علیک فمات، اور اگر اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو آدمی جہنم میں چلا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اسی مغفرت جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے رحمت سے دور کر دے۔ آپ کہیں آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ایک طریقے سے نافرمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں کی، کتنے طرح کی تکلیفیں آئی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی ایک طریقے شہید کر دیا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، گالیاں دی اس دین اسلام کے خاطر، لیکن کبھی بھی آپ نے بددعائیں نہیں کی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزان گرامی ذرا غور کرنے کا مقام ہے کس طریقے سے ایک طریقے سے والدین سے حسن سلوک کرنا، ان کی فرما برداری کرنا نفلی عبادت پر مقدم ہے، نفلی عبادت پر مقدم ہے۔ اگر کوئی شخص ایک طریقے سے نفلی عبادت کر رہا ہے، نفلی نماز پر نفل نماز ادا کر رہا ہے اور اس کے والدین کا فون آ جائے، اس کے ماں باپ کا کال آ جائے اور بلاوا آ جائے، تو یقین جان لیجیے وہ نفلی نماز چھوڑ کے وہ جا سکتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے ماں باپ کا۔ آئیے ذرا اور ایک بات سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک اور شکل یہ ہے کہ جب والدین خدمت کے محتاج ہو جائیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، تو اولاد نفل عبادت پر بھی ان کی خدمت کرنے کو ترجیح دے، یعنی فرض نماز پڑھ کر وہ فوراً گھر چلا جائے اور ذرا ماں باپ کا خبر لے لے کہ میرے ماں باپ نے کھایا کہ نہیں، ذرا ان کے سامنے ان کو کوئی ضروریات ہو، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چلے جائیں۔ چنانچہ اسی لیے ان کی خدمت اور رضامندی نفل عبادت پر مقدم ہے، یعنی نفل عبادت چھوڑ کر بھی ہم ماں باپ کے ساتھ ایک طریقے سے جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچوں کے سوا کسی نے بھی گود میں گفتگو نہیں کی۔ 3 بچوں کے سوا، یاد رکھیے گا، 3 بچوں کے سوا کسی نے بھی بچپنے میں بات نہیں کی۔ ان میں سے پہلا آدمی کون شخص ہے؟ ان میں سے عیسیٰ بن مریم، جنہوں نے بچپنے میں بات کیا، چھوٹے بچے تھے، اللہ رب العالمین کے حکم سے بات کیا۔ اسی طریقے سے اور دوسرا آدمی صاحب جریج بھی ایک طریقے سے صاحب جریج جو ہے ایک طریقے سے صاحب جریج بھی ایک جریج کا جو واقعہ آیا ہے وہاں بھی ایک چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ آدمی اور تیسرا وہ بچہ بول کر بچپنے میں ایک طریقے سے 1-2 دن 4-5 دنوں کا ہی بچہ بول اٹھتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ ان میں سے ایک بچہ فرعون کے دربار میں جو نورانی کام کیا کرتی تھی اس کا بھی بچہ بول اٹھتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی آئیے ذرا سوچتے ہیں، ذرا تصور کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب جریج ایک عابد تھا، ایک متقی آدمی تھا، ایک تہجد گزار آدمی تھا، ایک پرہیزگار آدمی تھا، اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں پورے وہاں کے آس پاس میں آزو بازو کے لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے جریج۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا کیا تھا ایک عبادت خانہ اپنے لیے بنا رکھا تھا اور ایک عبادت کرنے کی ایک الگ جگہ بنا رکھی تھی انہوں نے کہ صرف میں ہی اس پر عبادت کروں گا۔ اپنے گھر کے اندر بہت سے لوگ متقی اور پرہیزگار پچھلے ایک طریقے سے جائیں 20 سال پیچھے تو بہت سے عورتیں بوڑھی عورتیں کیا کرتی تھیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کی شکل میں وہ اپنے گھروں کے اندر بنا لیتے تاکہ اس میں عبادت کر سکے۔ میرے عزیزان گرامی اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں صاحب جریج ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا۔ ایک دن وہ اس میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اس نے آواز لگائی بیٹا جریج آ جاؤ۔ اس نے کہا اللہ رب العالمین ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے، کس کو زیادہ ترجیح دو؟ نفل نماز پڑھ رہا تھا صاحب جریج۔ انہوں نے کہا ایک دوسری دن چنانچہ اس کی ماں چلی جاتی ہے، دوسرے دن پھر اس کی ماں آتی ہے، پھر وہی جواب دیتی ہے، پوچھتی ہے اے میرا بیٹا تو آؤ۔ چنانچہ پھر وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، کہتا اللہ رب العالمین ایک طرف نماز ایک طرف میری ماں ہے۔ تیسرے دن اس کے بعد بلانے کے بعد اس کی ماں کے منہ سے ایک طریقے سے بددعا نکل جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک کہ کسی بدکار عورت یا کسی فاحشہ عورت، کسی بدکار اور بیڈ عورت یعنی
बुरा औरत के साथ ज़िना ना कर ले रब्बुल आलमीन, तो तब तक इसका अच्छाई नहीं होगा। एक तरीके से उसके माँ के मुंह से बदवा निकल गई, और इसी तरीके से गाय जुरेज तो इसी तरीके कहने लगे अल्लाह इसे मौत ना देना जब तक कि ये किसी बरकार औरत का मुंह ना देख ले। उधर बनी इस्राइल में जुरेज का इबादत का चर्चा हो चुका था, उसके मुत्तकी और परहेज़गार, उसके ताज्जुब का चर्चा हो गया था। चुनांचे इसी तरीके से उनमें एक बदकार औरत भी थी, और जिसके हुस्न जमाल, उसके खूबसूरती को बयान किया जाता था कि बड़ा खूबसूरत औरत है। इसी तरीके से वो औरत जुरेज पर अपने आप को पेश करती है, कहती है ज़िना करने के लिए, लेकिन वो आदमी साहिब जुरेज मना कर देता है, कहता नहीं मेरे से नहीं हो सकता, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। चुनांचे फसाने इल्जाम लगाने के लिए उन्होंने एक चरवाहे के पास, एक बकरी चराने वाले के पास गई और उसी से ज़िना करवा ली। यहाँ तक के मसला यहाँ तक आ गया, अमल ठहर गई, और अमल ठहरने के बाद लोगों को बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने साहिब जुरेज के बारे में सुन लिया, सोच लिया कि इतना बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार बंदा इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है। सारे लोग चले गए जुरेज की इबादत खाना के पास और उनको मारने लगे, पीटने लगे। चुनांचे वो जुरेज ने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, तुम लोग मुझे क्यों पीट रहे हो, जरा बताओ क्या माजरा है। चुनांचे लोग कहने लगे तुमने इसे ज़िना की है। जुरेज कहते हैं रुक जाओ, मुझे पहले 2 रकात नमाज, नफिल नमाज पढ़ने दो। उसके बाद वो 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उस बच्चे को छूते हैं, कहते बताओ तुम्हारा बाप कौन है। वो बच्चा बोल उठता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मेरा बाप फलां चरवाहा है। अल्लाह अकबर, देखिए इस तरीके से उसके माँ ने बदुआ की थी। चुनांचे बदुआ लग गई। मेरे जाने ग्रामी, इसलिए जरूरी है माँ बाप के बदुआ से बचना बहुत ही जरूरी है। मेरे जाने ग्रामी, माँ बाप बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका मकाम अपना बहुत ही ज्यादा है। मेरे जाने ग्रामी, इसलिए चाहिए माँ बाप के साथ उसने सलूक किया जाए। चुनांचे लोग आने लगे, लोग जुरेज के पास आने लगे, और जुरेज के पास आने के बाद जुरेज को बोसा देने लगे, लोग गले से मिलाने लगे, और इसी तरीके से कहने लगे ए जुरेज, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम कहते हो तो हम तुम्हारे लिए सोने का इबादत खाना बना देते हैं जिसमें तुम इबादत करते हो। जुरेज ने कहा बस नहीं, ऐसा ही जैसा मामूल मेरा इबादत खाना था वैसा ही कर दो। मेरे जाने ग्रामी, इस वाक़ये के बयान करने का सबब और मकसद और रीज़न यही है कि माँ बाप के बददुआ से बचना बहुत ही जरूरी है, और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी भी अपने मुंह से बददुआ ना निकाले। मेरे जाने क्या हाल हुआ बताइए, एक तरीके से क्या हाल हुआ देखिए कि उनके मुंह से जब बददुआ निकल गई तो एक बदकार और किस तरह इल्जाम लग गया। मेरे जाने ग्रामी, इसी तरीके से अल्लाह के नबी इसी तरीके से उनके हक में दुआ करना है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया रब्बि रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वालिदैन के हक में दुआ जरूर करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपनों में मुझे पाला था। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ने वालिदैन के हक में दुआ की रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, ऐ परवरदिगार आलम, मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, और दूसरे मोमिनों को भी बख्श दे जिस दिन हिसाब होने लगे। अल्लाह के नबी चुनांचे, लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनका बाप जो है एक तरीके से क्या है, काफिर है, बुत बेचने वाला है, तो उन्होंने दुआ क्यों की? चुनांचे उन्होंने अपने बाप के लिए दुआ उस वक्त की जब तक कि उनके लिए बात वाज़ेह ना हो गई कि अल्लाह ताला का दुश्मन है। उनका बाप जो था एक तरीके से बुत बेचने वाला था, और इस बात के वाज़ेह होने के बाद उन्होंने उसके हक में दुआ तर्क कर दी, दुआ करना छोड़ दिया। जैसा कि सूरह तौबा के आयत नंबर 114 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ की थी रब्बि ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दखल बैतिया मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात। ऐ परवरदिगार आलम, मुझे, मेरे वालिदैन और हर मोमिन को बख्श दे जो मेरे घर में बहालत ईमान की हालत में दाखिल हुआ, और इसी तरह दीगर मोमिन मर्द और मोमिन औरत
भी बख्श दे। मेरे जाने ग्रामी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इदा मातल इंसान इन क़ताअत माबल इल्ला बिन सलात सदक़तिन जारिया और इल्म युंतफा बिही और वलदिन सालिह यदूला। जब इंसान मारा जाता है तो उसका जो अमल नेकी पहुंचने का जो रजिस्टर होता है वो बंद हो जाता है, सिवाय 3 चीजों का। एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है, अब कोई ऐसा रास्ता नहीं जो उसको नेकी पहुंचे, उसको एक तरीके से सवाब मिले, एक तरीके से 3 रास्ते के अलावा। और वैसे सदका जारिया, अगर माँ बाप इंतकाल कर गए, चले गए इस दुनिया से, तो उनके हक में सदका जारिया करना है, सदका जारिया करना है और इसी तरीके से उनको सवाब मिलेगा। दूसरी चीज क्या है? सदका जारिया और इल्म युंतफा बिही। आपने किसी को तालीम दी है, आपने किसी को कुरान पढ़ाया, आपने किसी को हदीस की तालीम दी, आपने किसी बच्चे को आपने कुरान बना दिया, तो यकीन जान लीजिए आप मरने के जब तक ये सिलसिला कायम रहेगा तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा, तब तक आपको नेकी मिलती रहेगी। और इल्म युंतफा बिही और वलदिन सालिह यदूला, और ऐसी नेक औलाद जो उनके लिए अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रहे, ऐसी नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए दुआ करें। मेरे जाने ग्रामी बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बातें अभी हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। ये चंद बातें एक तरीके से वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, उनकी खिदमत करना, उनके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए, और इसी तरीके से आपस में भाई भाई के साथ मिलकर कैसा रहना, रिश्तेदारों के हुकूक क्या हैं, माँ बाप के हुकूक क्या हैं, उनके साथ कैसा मिलकर रहना, माँ बाप के हक में कैसा दुआ करना, सदका जारिया करना। मेरे ज़हन में बहुत बातें आई, और इसी तरीके से उनके बदुआ से बचना बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है हमारे राह कहीं भी बातों पर हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। रब्बुल आलमीन से दुआ है हमारे राह जिनके वालिदैन माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। उनकी गुनाहों को, उनके सय्यात को हसनात में तब्दील कर दे, आमीन। रब्बुल आलमीन से दुआ है हमारे राह तू गफ़्फ़ार है, तू गफ़ूर रहीम है, परवरदिगार आलम। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कदर करने, उनकी इज्जत करने, उनका एहतराम करने की तौफीक इनायत फरमाए। तो मेरे ज़ाने ग्रामी आज ही से याद कर लें, अगर कोई अपने माँ बाप से कोई गुस्सा है, कोई अपने माँ बाप से अगर नाराज़ है, तो आज ही याद कर लें तो अपने माँ बाप के लिए हक में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे ज़ाने ग्रामी ये चंद बातें थी जो हमने आपके सामने कुरान और सही अहादीस के रोशनी में पेश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कही गई बातों पर सबसे पहले मुझे और उसके बाद तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।